اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ اللیل ہے آج، اور اس کا مٹیریل آپ لوگوں کو مل گیا ہے، اور بس دو تین سورہ بچی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کا ہاف وارے کا ایگزام ہے۔ تو اپنا ریویژن آپ لوگ شروع کر لیں اور پریکٹس کریں، لرننگ شروع کر لیں تھوڑی تھوڑی، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اور پورا پارے کا جتنا ابھی تک پیچھے دیا ہوا ہوتا ہے سارا ایگزام پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے، تو ہاف پارے کا ہی ہوگا پورا، صرف جو ابھی کا ہے اتنا نہیں، پورا ناز سے لے کے فجر تک ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے، آسانیاں کرے ہم سب کے لیے، آمین یا رب۔ چلیے شروع کریں گے سورۃ اللیل۔ اوکے، شیئرنگ کر لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ چلو پہلے ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں واو آیا ہے، قسم ہے۔ لیل آپ لوگ ماشاءاللہ اب یاد ہو چکا ہے کہ لیل رات کو کہتے ہیں، تو قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ غشا، آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز کو چھا جانے کو کہتے ہیں، نشہ چھا جانے کو بھی یہی کہا جاتا ہے، اور جب کوئی چیز کسی کے اوپر چھا جاتی ہے وہ تو اسے پوری طرح سے کور کر دیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، تو یہ اس لیے یہاں پر اس کا ڈھانپ لینا لکھا ہوا ہے۔ چل، تو واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی جب رات کا اندھیرا ہر چیز کو ڈھانک لیتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ جب رات ڈھانپ لیتی ہے، تو چھانا ڈھانپ لینا یہ ساری چیزیں ایک ہی جیسی ہیں، میننگ ایک ہی آتی ہے، تو رات کا چھا جانا زیادہ ایزی ہم لوگوں کو لگتا ہے، تو آپ اس میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ والنہاری، اور النہار قسم ہے دن کی، یہاں پہ قسم لکھا نہیں ہے، لکھی ہے آپ کہ اور دن کی بھی نہیں لکھا ہوا ہے، اور دن لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جب جملے میں کریں گی تب جا کے پتہ چلے گا، کا، کی، کے، نے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عربی میں لاسٹ کی حرکات بتاتی ہیں نا، جیسا کہ ہم لوگ ابھی تک سیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اس طرح والا نے کہیں بھی نہیں، خلق اللہ، تو وہ اس سے اللہ جو لکھا ہوا پیش آخر میں آیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون ہے کرنے والا۔ ہاں، اور اگر اسٹارٹنگ کا ورڈ وہ بھی کتاب جدید اس طرح سے بالکل سیم لکھا ہے، تو یہ صرف دو ورڈ ہیں، نئی کتاب ایسے ہو سکتا ہے، لیکن الکتاب جدید
تھوڑا سا جو آخر کے ہیں مرفوع ہی لکھے ہوئے، لیکن کتاب نہیں ہے، پورا جملہ بن گیا۔ تو اگر الکتاب جدیدن لکھا ہوتا تو بھی یہ جملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آخر کے تنوین زبر زیر پیش جو ہیں یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس میں۔ تو کتاب نہیں کے بعد ہے بھی آ گیا نا، کتاب نہیں ہے۔ اوکے، تو یہاں پہ اور جو ہے اور رات لکھا ہوا، بس قسم ہے دن کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پہلے کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ لکھا ہوا ہے کہ اور قسم ہے رات کی، جبکہ اور واو جو ہے وہ صرف اسٹارٹنگ میں جب ہوگا جب ہی وہ صرف کہلائے گا قسم، لیکن یہ والا تو بیچ میں ہے کہ یہاں پر کیسے آیا قسم۔ تو ایکچولی وہ کنٹینیوشن ہے اس کا، اس وجہ سے اس میں بھی لکھ دیا گیا ہے، ورنہ جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ کیا کیا چیز ہے، کس کے لیے کیا چیز آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے اور دن، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے لیے اتنا زیادہ بڑھا کے لکھا ہوتا ہے۔ اور قسم ہے دن کی، اذا تجلا، اذا مانے جب، تجلا مانے روشن ہو جائے۔ جلا جلوہ نما، یہ جلوہ اس طرح والا بھی اس میں ورڈ آ رہا ہوتا ہے اردو سے ملتا ہوا۔ تو تجلا جب وہ روشن ہو جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یہ ایزی ہے۔ اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، قسم آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتی ہیں۔ دن اور رات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی کہ جب وہ پوری طرح سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور پوری طرح سے جو ہے وہ چھا جاتے ہیں، تو اس وقت کی اور پوری رات اور پورے دن کی قسم۔ آپ دیکھ رہی ہیں رات دن کی قسم کتنی بار آ چکی ہے، العصر بھی آ گیا، زمانے کی قسم الگ سے آ گیا۔ تو جو رات اور دن ہے ہمارے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں، لیکن جب جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی ویلیو بھی ہو جاتی، اور یعنی کہ اس سے ہمیں کچھ سیکھ سمجھ ایکسٹرا لینی چاہیے پھر، اور وہ چیز کی کیوں قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مچھر یا مکھی کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں، تو الحمدللہ اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے کہ سبحان اللہ، آپ چیٹی کو دیکھیں اتنی چھوٹی، کیسے وہ اس کے پر ہیں، کیسے پیر ہیں، اور پر والی بھی چیٹیاں ہوتی ہیں، اور اس کی آنکھیں کیسی بنائی ہیں اللہ نے، اس کو کیسے رہنے کا طریقہ سکھایا۔ جانوروں کو اپنی اولادوں کو سنبھالتے جب دیکھو جب بہت ہی حیرت ہوتی ہے۔ یہ کہنے کو تو یہ خود جانور ہے، جب کسی کو ڈانٹنا ہو بدسلوکی کے لحاظ سے یا کسی کے لیے بھی طرح سے، تو انسان کیا اٹھتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح کا سلوک کر رہے ہیں یا جانور ہے کیا، یہ بہت اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن آپ ان کے اپنے خود کے وہ دیکھیں، یہ شفقت، یہ سکھانے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کے اندر بھی آپ کو ایک جو ہے وہ چیز وہ نظر آئے گی جو اللہ نے سکھائی ہوئی ہوتی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو رات اور دن کی قسم اس لیے کھائی گئی تاکہ ہم اپنے وقت کو مینٹین رکھیں، ایک بھی دن ضائع نہ ہونے دیں۔ اور ابھی تو پارٹی ہے، اور ابھی تو یہ ہے، ابھی چھٹیاں آئی ہیں، ابھی تو گھر میں شادیاں چل رہی ہیں، ابھی تو گھر میں یہ فنکشن ہے، ابھی تو بہن کے پاس، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چلیں گی، ہمارے کلاسز، ہماری پڑھائی اپنی جگہ چلنی چاہیے۔ تو اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی ہم سب کو، کیونکہ یہ زندگی کے طریقے ہیں، پارٹ ہے۔ اور ہم سوچیں گے بچے بڑے ہو جائیں گے جب ہوگا، اور بچوں کی وجہ سے ہمارا خود کا، ہم سبھی کا، میرا خود کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈسٹرب چلتا تھا۔ لیکن الحمدللہ اگر اس وقت نہ کرتے اور پھر ایسا سوچتے کہ جب سب اپنے اپنے گھر کے ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک تو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ تب تک ہم رہنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جسمانی طاقت، پھر ایک جو ہمارا لگاؤ ہوتا ہے وہ اگر کم ہو جانے جیسا ہو، تو یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے جوانی کی عبادتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ابھی آپ بچوں کے ساتھ جتنا کرے لے رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ 5 سال بعد، 10 سال بعد ہمارے یہ بھی سمجھنے کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اتنی بھی جو طاقت ہے وہ کم ہو جا رہی ہی ہے، اور آج کی جنریشن کی تو اور بھی زیادہ
جلدی جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھنے آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چکر آ رہا ہے، اور ان کو چلنے سے تھکن ہوئی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور ہم لوگ جب کھیلنا شروع کر دیتے تھے تو بیٹھائے جاتے تھے کہ بھئی کتنی دیر کھیلا جائے گا، اور تھک کے بیٹھ رہے ہیں، یہ تو کبھی بھی یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی فرینڈ یا ہم میں سے کوئی بھی کھیلتے 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 تھک جائے۔ اتنا کھیلتے تھے کہ اگر 2-3 پیریڈ کبھی اسکول میں ایک ساتھ فری مل جائے تو وہ اتنا دوڑتے تھے، سارے کے سارے پیریڈ جو ہے دھوپ میں دوڑتے ہوئے نکال دیتے تھے۔ اب بچے صرف بیگ لے کے چلے جائیں تو ان کو چکر اور تھکن ہو رہی ہوتی۔ اللہ اللہ ان کو اپنے وقت کی بہترین، ہمیں بھی اپنے وقت کی بہترین استعمال عطا فرمائے، جس وجہ سے وقت دیا گیا ہے، دیا ہی وقت اسی لیے گیا ہے کہ ہمیں اس کا اپنی جنت واپس کما لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور بس اتنے چھوٹے وقت کے لیے ٹیسٹ دے لیں گے، پھر پاس اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور فری میں جنت مل جائے گی، سبحان اللہ، جو کہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک بہترین جگہ۔ اور جو کچھ بتا دیا گیا ہے بہت ہی تھوڑا بتایا گیا ہے، اس سے بھی بہت ہی زیادہ چیزیں وہاں پر۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کرنے دی جائے گی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں پیرنٹس کے ساتھ ہیں، بچے ہیں، خوش ہیں، لیکن وہ تھوڑا بہت یہ ہے کہ جی ہاں ماما یہ نہیں کرنے دیتی ہیں، پاپا ادھر نہیں جانے دیتے ہیں، مجھے تو رات میں ایسے بھی جانا کا مرضی اچھا لگتا ہے، میں تو یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے ہوں، تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ خطرے ہیں، اس وجہ سے پیرنٹس جو ہے وہ منع کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے کہ بھئی اتنی رات ہو گئی اب یہ نہیں کرو، ایک روٹین، ایک طریقہ ہے۔ جنت میں تو کوئی بھی روک ٹوک، کوئی بھی مناہی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کتنی زیادہ اگر ہم کسی کو بھی پتہ چل جائے کہ اسے اگر آرام کا شوق ہے، اسے کسی ایسی چیزوں کا شوق ہے، تو اسے تو بہت ہی زیادہ اسے چاہیے کہ وہ تھوڑے دن محنت کر لے اور پھر اپنی آرام گاہ پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو جنتیوں میں شامل فرمائے، ہمارے والدین، ہمارے آنے والی جنریشن، اور سبھی کو، بہنوں کو، بھائیوں کو ہمارے، آمین یا رب۔ تو جو بھی ہمارے قریبی ہیں سبھی کے لیے، اور سبھی اکٹھا ایک دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کو اور ہماری مسلمانوں کی آنے والی ذریت کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، اور ان کو ایسا بنائیں جو اللہ والے ہوں، جن کا روب اللہ تعالیٰ کی کے ساتھی ہونے کی وجہ سے، ولی ہونے کی وجہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کسی سے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو بس ایک روب ہوتا ہے اپنا، کہ اگر آپ محبت سے بھی بات کریں تو کوئی آپ کی انسرٹ کرنا، کوئی اونچا نیچ اس طرح کی کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہوتا، جو کہ اللہ کی طرف سے سامنے والے کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے کہ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اپنا ساتھ عطا کرے کہ یہ ساری چیزیں پھر اللہ کی کرم سے، اللہ کی مرضی سے ہی ہو پانے والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سب کو عطا کرے، آمین یا رب۔ وما خلق الذکر والانثى، سبحان اللہ۔ اور کہاں پر ہیں ہم لوگ؟ اوکے، ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے، آیت نمبر 3 جی۔ اور ماں مانے واٹ لکھا ہوا، واٹ والا ماں ہے یہاں پہ، جو جس کا میننگ ہوتی ہے، واٹ لکھیں آپ لوگ، یا پھر کیا لکھیں، یا اپنے جملے کے حساب سے آپ جو لکھیں اس کے بریکٹ میں کیا لکھتی جائیں، کیونکہ ہمیشہ وہ انگلش کا جو ہم لوگ ہوتا تھا اسی کے حساب سے یہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے جملے میں چینج کریں گے۔ اور جو خلقہ پیدا کیا، الذکر میل، والانثى فیمیل۔ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر یہ ال کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا ترجمہ آپ دیکھ رہی ہیں، اور قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی کہ اس کے اندر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے، ایک نسل، ایک جنس جسے کہتے ہیں، تو سارے کے سارے اس جنسیت کے جتنے بھی ہوں گے وہ اس کے اندر آئیں گے۔ تو ایک خاص بات ہے کہ ایک جنس، دا میل، نر، والانثى، اور یہاں پر کسی خاص عورت یا خاص آدمی سے مراد نہیں، یہاں پر جنسیت سے مراد ہے کہ اس طرح کی جنسیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر نکیرہ لکھے ہوتے ذکرون
یا انسن، تو پھر وہ اس میں میننگ آ رہی ہوتی اس طرح سے کہ جتنے میل پیدا کیے گئے وہ سب نکیرہ، لیکن یہاں پر ایک خاص جنس کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ اور یہ، اس وجہ سے ال کے ساتھ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کی خوبصورتی ہے یہ، اللہ توفیق دے ہم سب کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی، وما خلق، اور جو پیدا کیا ہے، یہاں پہ جو کو آپ دیکھیں گے کہ پھر جی اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو آئے گا کہ ماں کے بجائے من ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی چینجز ہے کہ سبحان اللہ یہ میننگ بھی دے رہا ہوتا ہے کہ اور جو پیدا کیا اللہ نے ذکر اور انثى، لیکن یہ تو میننگ بھی لکھی ہوتی ہے کہ ماں الذی کے اس میں ہونا، من کے اس میں ہونا چاہیے تھا، من کے، کیونکہ میں جاندار کے لیے ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں۔ میننگ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ یہاں پر ترجمہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا، تو سارے کے سارے نر اور مادہ اس کے اندر آئیں گے، کیونکہ ایک جنس بیان کی گئی ہے، اور من یہاں پہ کریکٹ کے ہی میننگ میں ماں لکھا ہوا، اس کا بھی تفسیر میں آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا انسان کو، میل اور فیمیل انسان کو بنا کر کے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت کی بات ہے، کتنی بڑی کرم کی بات ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی اسی میں ہی آ گیا، دن اور رات اور اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی نا، تین چیزوں کی قسم ہوئی ہے، دھیان سے آپ لوگ اپنے پاس لکھیں۔ اور قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یہی لکھا ہوا، ان بے شک تمہاری کوششیں، سعیکم، سعی مانے اگر آپ نے سنا ہو اس میں جب ہم لوگ صفا اور مروہ پر چلتے ہیں عمرے کے دوران، حج کے دوران، تو اس کو سعی کہا جاتا ہے، سعی، تو کوشش کرنا، سعیکم لشتہ، اس میں کوشش کرنا آتا ہے کیونکہ وہ اس وقت بھی پانی ڈھونڈنے کے لیے وہ کوشش کر رہی تھی کہ ادھر اور ادھر پہاڑ پر وہ بھاگ رہی تھی بی بی ہاجرہ، تو وہاں سے یا جہاں سے بھی آپ کو یاد رہ سکے کہ سعی میں نے کوشش کرنا ہوتا ہے۔ سعیکم، سعیکم مانے تم سب کی کوششیں، ٹھیک، لشتہ، شتہ مانے ڈفرینٹ ہوتا ہے، مختلف ہیں، لام آ گیا ہے اس لیے یقیناً آگے لگا ہو، یقیناً مختلف ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا، انہوں نے کرا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون اپنے نفس کو زیادہ وہ کرنے لگ جائے گا، کون اللہ کی کتاب کو سن کر اس کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ سب میں سے جتنے لوگ بھی الحمدللہ یہ 30 پارہ کر رہے ہیں یا تفسیر کر رہے ہیں، تو ایک بہترین جھکاؤ اللہ کی طرف دیکھنے ملتا ہے، بہترین کوشچن آنسرز آپ کے ہوتے ہیں، اور ایگزام میں بھی بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی ماشاءاللہ کہ اچھا ایک آپ سبھی کا الحمدللہ، اور بتاتے بھی ہیں آپ سب کہ جی ہاں لائف میں فرق آیا ہے درس سننے سے، تو یہ ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب عالم وہی ہی ہے، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا علم والا کون ہے، وہ اگر معلوم کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے علم سے سیر نہ ہوتا ہو، یعنی کہ وہ ختم نہیں کر دیتا کہ بس اب سیریاب ہو گئے، ختم، بس اب بہت لے لیا، بھر چکے ہیں، اب ہم علم پورا بھر گیا ہمارے اندر، بلکہ کہیں نہ کہیں علم کی تلاش میں لگا رہے۔ تو آپ کے اندر جو چینجز آئے ہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی نے کہا کہ بھائی نماز پڑھنے لگو کرو، اس سے آئے ہیں، یا معلومات علم کی وجہ سے، نالج ہونے کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ علم آپ ڈالتی جائیں، ڈالتی جائیں، ڈالتی جائیں، اور اسی کے فضل سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل بھیجتے ہیں۔ تو اسی لیے دعا کری جاتی ہے کہ یا رب نفع بخش، فائدے مند، صحیح
सच्चे राह वाला हक वाला इल्म जो है वो अता करें आप हम सभी को, आमीन या रब। इन्ना सअयकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें आपस में मुख्तलिफ हैं, बाहम मुख्तलिफ हैं, आपस में मुख्तलिफ हैं या एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये भी इसके अंदर बीच में ऐड किया हुआ आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा, मिल सकता है। तो हमारी कोशिशें आपस में मुख्तलिफ हैं, इससे क्या मुराद है? यानी हम हर इंसान जो है वो मेहनत कर रहा है और काम करने को कोशिश कहा गया, यानी किसी खाना उसको चाहिए, रिस्क चाहिए, तो इसके लिए वो कोशिश कर रहा है, उसको एंजॉय भी करना है, उसको नाफरमानी भी करनी है, तो कुछ ना कुछ मेहनत कोशिश उसे करनी पड़ेगी। आगे भी ये पीछे गुजर चुका है कि एक दफा और भी इसी तरह गुजर चुका है कि सब मेहनती हैं, सबको, हाँ जी, मेहनत करता हुआ अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनाया है, तो सबको मेहनत करनी ही पड़ी है, चाहे वो खैर की तरफ कर रहा हो चाहे शर की तरफ कर रहा हो। हाँ, दुनिया के अंदर जो हम मेहनत कर रहे होते हैं, जो उसमें लज्जतें, उसमें चाहतें, उसमें ख्वाहिशें, उसमें खिंचाव, ये सारी चीजें डाल दी गई है, तो इंसान उसमें भी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसके दिल इधर खींच रहे होते हैं, और जो अल्लाह की तरफ बस ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि बगैर मालूमात के अगर हम कर रहे हो तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा बर्डन और ये, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अल्लाह के साथ अल्लाह को जान गए हैं, अल्लाह की मोहब्बत में जब कर रहे होते हैं, तो सुबहान अल्लाह वो काम जो है उसके अंदर भी आपको एक लगन, चाहत, मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबा भी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का वेट करते थे कि कब आएगी, कब अल्लाह से मुलाकात होगी, कब हम फिर से अल्लाह के आगे सर झुका देंगे, कब हम कहेंगे अल्लाह की तारीफ करेंगे, तो वो उनको ये हो रहा होता है, और हमारे दिल एक अजान के बाद दूसरी अजान सुनते हैं तो ऐसा होने लगता है, लो अभी पढ़ी थी, अभी फिर से पढ़नी पड़ रही है। ये काम, हमारी कोशिशें सभी को करनी है, हर हर तरह से डिफरेंट है। इसको और आप डिटेल में इंशाल्लाह भी तफसील जब पढ़ते हैं तब देंगे। इन्ना सअयकुम लशत्ता, यकीनन तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। तो कोई कोशिश करके जहन्नम की तरफ चला जा रहा है, कोई यानी कोशिश क्या करके काम कर रहे हैं, जो कोशिश है ये काम ही है हमारे, तो हर वो काम जो हम करते हैं वो हमारी कोशिशें ही होती हैं। तो अम्मा, फा माने सो, अम्मा माने जो, मन आता, तो आप देख रही तो रहा वो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने जुमला बनाया, फा माने सो होता है, अम्मा माने जो, ये हमेशा याद कर लें, ऐसे ही रहने दिए थे जुमले में, इसको आप चेंज करती रहिएगा। मन आता वत्तका, मन माने वो, लेकिन यहाँ पर आप कौन लिखेंगी, एग्जैक्टली मीनिंग कौन होती है, हमारे जुमले में आएगा वो या फिर जो, इस तरह से आएगा। आता, आता जो है वो क्लियर, हमारे पास भी आता वाला ही जो आता होता है, दे, अता करे, दे, जो अल्लाह की राह में अता करे। फम्मा मन आता वत्तका, और तकवा भी इख्तियार करे, तकवा इख्तियार करना, डरना, ये शील्ड जिसकी आप लोगों को मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह कि तकवा क्या चीज होती है। तो अपने आप को रोकना बुराई से, छोटी बड़ी हर बुराई से अपने आप को रोकना अल्लाह का तकवा कहलाती है। जिस जब अल्लाह, इसीलिए आम जबान में अल्लाह का डर भी इसे कहा जाता है कि जब अल्लाह से डरेगा बंदा तो ही तो रुकेगा। कि और बेहतरीन डेफिनेशन, यानी इसकी बेहतरीन एक वो आ जाती है एक्सप्लेन करा हुआ कि भाई जब इंसान को अल्लाह की काम करना नहीं करना इन सारी चीजों की फिक्र होगी कि किस चीज के बारे में कहा है, किस चीज के बारे में नहीं रोका गया है, जब इस चीज की फिक्र होगी तभी वो ख्याल रखेगा कि ये काम करना है या नहीं, तो बस यही तकवा है। तो आप छोटी चीजें भी, भाई अल्लाह ने मना किया हुआ म्यूजिक नहीं सुननी, उठा के आप कोई ऐसा सुन रही हो, छोटे छोटे ये आते रहते हैं, व्हाट्सएप भी आप खोलें तो उसमें किसी के स्टेटस पर किसी ने आपको वीडियो भेजी होती है, कभी कोई शॉर्ट क्लिप होती है जिसे हम खुद प्ले कर लेते हैं, ये सब होता है। तो उसमें अगर आप म्यूजिक देख सुन रही हैं तो मालूम है हमें म्यूजिक नहीं अच्छी चीज है, तो उसे आप म्यूट कर लें और ऐसे ही देख लें, अगर आपके काम की चीज है कोई इसके अंदर आपको देखना पड़ रहा है। बस ये है अल्लाह का डर, तो भाई मेरे रब ने मना किया है थोड़ी सी, अब हम कहें एक ही सेकंड 30 सेकंड की तो है वीडियो, एक ही मिनट की तो है, और इतनी सी तो सुन रहे हैं, कोई बात नहीं,
جب سب کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں جب تو زبردستی سب گانے لگا ہی لیتے ہیں، کار میں تو سب لگا ہی لیتے ہیں، تب تو ہمیں پورا ہی پورا سننا پڑ رہا ہوتا ہے، تو اب اس سے کیا بچنا؟ نہیں، آپ اب کار میں اگر آپ خود لگاتی ہیں وہ کام بھی آپ روک لیں کہ میرے رب نے منع کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی اور چلا دیتا ہے بس آپ کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے، اسکول کی ہے، کہیں کی ہے، کوئی مال جاتے ہیں، یہ ہے وہ، آپ قادر نہیں ہے۔ پہلے تو دیکھیں ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آپ اگر ہمارے ایسی جگہ ہے کہ ہمارے سب انڈر میں ہیں لوگ، آپ جان لیں گے تو آپ ایسی جگہ جا کے بند کر دیں، کہتے نہیں یہاں پہ نہیں بجے گا یہ، اور اس طرح سے آپ لوگ نہیں پارٹی منانے والے ہیں، ایسے ہوگی پارٹی، اس طرح سے تو ہاتھ سے بند کر دیا جائے، یا پھر اس کو منع کر دیا جائے جس نے لگا رہا ہے جو کوئی اس کو، تو یہ ایمان کے درجات میں سے آتا ہے کہ برائی کو دیکھ کے اسے ہاتھ سے روک دیا جائے، تو اس کے بعد اس کو کم، یا تو پھر منہ سے جا کے سمجھایا بتایا جائے، یا پھر کم سے کم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے اسے برا مانا جائے، یہ ایمان کے سب سے کم تر ایمان ہونے کی ہمارے اندر جو ہے وہ یہ علامت ہے کہ ہم برائی کو برا سمجھیں، لیکن ہم اس سے بھی آگے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہاں اچھا تو ہے گانا سننے کا، تو دل ہمارا بھی چاہ رہا تھا، اچھی بات ہے، میں نے تو پلے نہیں کیا ہے، گناہ اس کو پڑ رہا ہوگا، اس نے کیا، لیکن اچھا مجھے بھی لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ کون سا ایمان ہے جب ایمان کا سب سے کم لیول یہ بتایا گیا ہے کہ برائی کو دل میں برا سمجھا جائے؟ تو ہاں جی یہ سب فیلنگس آتی ہیں ہمارے اندر، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ بے ایمان ہو گئی ہیں کہہ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، آپ توبہ صفا کریں، روز اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یار اب اس چیز کو کیسے ہٹانا ہے، کیسے بڑھانا ہے، آپ سکھا دیں، آپ کرا دیں، تو انشاءاللہ ضرور ان چیزوں میں فائدہ ہوگا۔ چلیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے دیا عطا کیا یعنی اللہ کی راہ میں دیا، واتقى اور ڈرا، اپنے رب سے ڈرتا رہا، وصدق اور تصدیقی، صادق، سچ، صدقہ سچ مانا، اس سے بنا ہوا ہے یہ ورڈ، تصدیق کرتا رہا، تصدیق یعنی اس کو کنفرم کرتا رہا، مانتا رہا، سچ مانتا رہا، ٹھیک ہے۔ کنفرم کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ پتہ کرتی رہیں ابھی پورا قرآن لکھا ہے، یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کہ نہیں، وہ نازل ہوئی تھی کہ نہیں، یہ اسی کے بعد آئی تھی کہ نہیں، یہ ایسا تھا کہ ویسا، یہ سب سچ ہے الحمدللہ۔ تو کنفرم کرنے سے مطلب یہی ہے کہ تصدیق کرتا ہے، سچ مانتا ہے، اس کو اپنے دل میں اس کو کنفرم کرے ہوئے ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، بالحسنہ، بھی مانے وچ، اور الحسنہ، حسنہ مانے بیسٹ، بہترین، تو سب سے بہترین چیز یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں وصدق بالحسنہ، اور نیک بات کی تصدیق کی، نیک بات، اللہ کی کتاب، حدیث، کلام، یہ ساری سچ باتیں، صحیح باتوں کو سچ مانا، یہ کہہ سکتے ہیں صحیح باتوں کو سچ مانا، تو صحیح باتیں اللہ کی باتیں ہیں۔ وصدق بالحسنہ، اس نے قرآن، اللہ کی کلام، ان سبھی کو ہمارے پاس تو ان کے اندر کہتے بھی ہیں مسلمان ہیں، لیکن آدھی باتیں کہتے ہیں کہ نہیں انٹرسٹ نہیں لینے سے کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کرنے سے کوئی نقصان ہے، ہاں اتنا زیادہ آپ ڈیپ ہو جائیں گے تب نقصان ہوگا، تھوڑا بہت جو چل رہا ہے ہم اچھے سے لیں گے، ہم اچھے سے کریں گے، ہم کسی کے پاس برائی نہیں ڈالیں گے، ہم یہ نہیں ہوں گے، وہ ٹوٹل جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ ہے قرآن کو سچ صحیح ماننا، تصدیق کرنا قرآن کی، کہ آپ اسے کر کے پروف کر کے دکھائیں کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو اس آیت میں بھی ابھی تک ہم لوگ پورے نہیں اترے ہیں، کیونکہ ہم پوری طرح سے ہر چیز کو چھوڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بھائی ہیں، ان لوگوں کو مل گئی ہے جائیداد، وراثت کی چیزیں، بہن کو نہیں ملا، یا کسی نے ایسا کرنے میں، فیصلہ کرنے میں بتا دیا کہ بھئی ان کو نہیں ملنا ہے، ان کو نہیں ملنا ہے، اور ہم کہیں کہ بھئی ہماری کیا ہے، ہمارے تو زیادہ مل گئی پراپرٹی میں، اچھا ہے، اور اب بس ختم،
जो होगा वो इन्होंने करा था, उनको गुनाह पड़ेगा, जो भी जिस तरह का अगर सोच रख रहे हो। तो अगर कोई गलती कर ले तो हम उससे अपने ऊपर फायदा ले करके कि भाई हमने तो करा नहीं, इन्होंने करा है, तो वहां पर भी हमारा पार्ट आता है कि आप गलती करने वाले की तरफ जाके उसको सही करवाएं, कोशिश करके उसको फिर सही करा जाए कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए था, बयान का हिस्सा रह गया है, उसको भी देना है, उसका ये है वो है, जो भी है जिस भी मैटर में, क्योंकि कुरान में बता दिया गया, अल्लाह ने बताया गया, और हम उन्हीं बातों की तस्दीक करते हैं। जब हम कुरान को सच मानेंगे, अल्लाह के हुक्म को की तस्दीक करेंगे, का अमल से करेंगे, ठीक है। जबानी करने का कोई काम ही नहीं आता कि आप कह दे कि हाँ ये सब सच लिखा है, और फिर आप जो है वो पीठ पीछे जब काम आए जरूरत का पड़ने का तो हम अपनी मर्जी का करें। और इसी इसको अगर दुनिया में करते हैं तो साफ मुंह पे इंसान कह देता है कि इसका मतलब आपने उस दिन के बाद जो है वो सच्ची नहीं मानी थी। आप अगर आपने यकीन ही नहीं किया था इस बात पर, यकीन करना ईमान लाना ही होता ना, तो हमारे जुमले यही होते हैं। उस दिन आपने हाँ हाँ कर लिया था, आज आप फिर अपनी मर्जी कर रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपने मेरी बातें सुन ली थी लेकिन उसके ऊपर यकीन नहीं किया था, आपको लगता ही नहीं कि सच है। तो तस्दीक, सच, सद्दका, ये वाला पार्ट नहीं, वकज़्ज़बा बिल हुस्ना वो वाला पार्ट हमारा अल्लाह ना करे फिर हो जाएगा। तो सिर्फ सच मानना कि हम कुरान को सच मानते हैं हक है, ये कहना मुंह से, और करना वो कि जो हमारे प्रॉफिट की चीजें हों, हमारे काम, हमारा लोगों के आगे झुकना, हमारा जिस तरह से भी तरीका हो वो, तो ये हमारे मुंह की और करने की अपोजिट बातें होंगी, जिसको कोई बच्चा भी अगर देखे तो वो पहचान जाता है। तो हम किसको बेवकूफ बना रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम तो मुसलमान हैं, हम सच बोलने वाले, हम ये करने वाले, लेकिन काम हमारे ऐसे होते हैं कि किसी बेवकूफ छोटे बच्चे को भी अगर दिखाया जाए तो बता लेगा कि अच्छा आंटी इसका मतलब आपने उस दिन झूठ मूठ ऐसे ही कह दिया था, यानी कि वो पहचान जाएगा। नाउज बिल्ला, हमारा मैटर तो अल्लाह सुब्हान ताला के साथ है कि दिल में क्या चल रहा है, काम हमारे किस वजह से चल रहे हैं, सब सब अल्लाह को मालूम है, सुब्हान अल्लाह। तो जिसने अल्लाह की राह में दिया और अल्लाह से डरता रहा और सच बात को हक माना, हक बात को सच माना, यानी कि कुरान को की तस्दीक की, उसी के ऊपर चला, उसी को सही माना, फसन ये सिरहु लिल युसरा, चले मुश्किल काम को, काम की आसानियों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यह मिला आतो, सदका करना, अल्लाह की राह में देना, तो खास कर निकाल के करना या कंटिन्यू में से आपका कोई भी करना। अ, अ, आजकल बेचारी एडमिन काफी परेशान है कि फीस को लेके, कि कई सारे लोग जो हैं वो फीस का उनका रुका हुआ है। तो सारे क्लासेस में एक यही तरीका होता है, हम लोग कुछ दिन देख करके और फिर उनको रिमूव कर देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर में आप लोग शौक से सुन रहे हैं या जो भी है, तो कम से कम आप लोग अपना मैटर बता दें कि मैं नहीं दे सकती, या मैं कम दूंगी, या मुझे भारी पड़ रहा है, या क्या मामला है, ताकि हम लोग फिर उसी तरह से लोगों से के साथ मिलके उनकी हेल्प कराते हैं। लेकिन ये बात सच्ची हो कि हम दूसरी जगह तो, क्योंकि 300 400 का तो एक टाइम का अगर बाहर चले जाते हैं तो खाना, शॉपिंग, फालतू में लोग इंसान जो है वो ऐसे ही ले लेता है कि भाई कपड़े की बहुत अशद जरूरत थी, नहीं पसंद आ गया तो ले लिया। एक दो कपड़ा घर में होते हुए भी हम जब तीसरा कपड़ा खरीद ले रहे होते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास है और इसे हम अल्लाह की राह में लगाना चाहिए था हमें। तो तो अल्लाह करे कि हम सब हम्म, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की राह में निकालते देते रहे, आमीन या रब। फसन यसिरहु लिल युसरा, फा माने सो, सीन आपको मालूम है कि विल के लिए लगाते हैं, जिसके फ्यूचर वर्ड हो जाता है। नून आया है हम के लिए। यस्सिर वर्ड है, यस्सिर, युसरा, जो आपने वर्ड सुना हुआ है आखिर में, लिल युसरा, यस्सिर करना यानी युसरा, सेम मीनिंग पर है। युसरा की मीनिंग क्या है? आसानी। ली माने लिए, लिल युसरा, आसानी
آسانی کی توفیق دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم یسر کر دیں گے، آسان کر دیں گے، آسانی کی طرف اس کے لیے، یعنی آسانی کی طرف یا آسانی کے لیے. آسانی کی طرف ہمارے لیے آسانی کیا ہے کہ بھئی ہم مشکلات سے بچ جائیں، دنیا کی مشکلات سے بچ جائیں، آخرت کی مشکلات سے بچ جائیں. سب سے مشکل جگہ جو ہے وہ جہنم میں رہنا ہے، جہنم کو برداشت کرنا ہے. اگر اس مشکل سے بچ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی کی طرف، اور آسان اور یعنی کہ آسان انٹرسٹ کام کے لحاظ سے تو جنت جو ہے وہ بہت، کیونکہ اپوزٹ کرنا، کام سبھی کو کرنا ہے نا، چاہے شتا ہر ایک کو کرنا ہی ہے، ڈیفرنٹ ہے. تو کوئی جہنم بھی جا رہا ہے تو وہ کام کر کے ہی جا رہا ہے، جہنمیوں والے کام کرے گا اور پھر جہنم پہنچ جائے گا، تو جنتیوں والے کام کرے گا اور جنت پہنچ جائے گا. تو کام تو سبھی کو کرنا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اور سچ بات کو ہی، حق بات کو ہی سچ مانے گا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ راہ پکڑیں گے تو آپ دیکھیے کہ ہم کو کیسے، ہم نے اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا، اس کا گفٹ ہمیں ملا کہ اللہ نے ہمارے لیے، ہم جنت کی راہ، اللہ کو منانے کی راہ، یہ جو ہے وہ آسان کر دی الحمدللہ. تو یہ ہے آسانی کہ جب آپ یہ کریں گی تو ہمارے لیے، ہر اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر دیں گے، آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی کی طرف جانا. چلے یہاں تک ہمارا پیج کمپلیٹ ایک ہو رہا ہے تفسیر کا، اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، افق پر چھا جائے، جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے. یعنی کس طرح چھا جائے؟ جو پورے آسمان کے کنارے، ہر جگہ افق کہا جاتا ہے، جب اس پر چھا جائے، تب پوری طرح سے اندھیرا جب ہو جا رہا ہوتا ہے، تب اس کو کہتے ہیں کہ پوری رات کا آ جانا. تب سے اس وقت کی رات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، رات کا اندھیرا ختم اور دن کا اجالا پھیل جائے. جب پوری طرح سے اندھیرا ختم ہو جائے اور سب روشن ہو جائیں چیزیں، اس وقت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی. وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی کیونکہ مرد اور عورتوں کو دونوں کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی. ماں موصولہ ہے بمعنی الذی، جس نے، من کی میننگ میں، یا پھر آپ نے جملہ دیکھا کہ اور اس کی قسم جس نے، تو جس نے بھی آ رہا ہے. تو ماں جو ہے وہ موصولہ کی جگہ پر، موصولہ معنی ملانے والی جگہ پر بھی یوز کیا جاتا ہے، جس کی میننگ جو میں آ رہی ہوتی ہے، ہو والا جو آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ہے الذی کی جگہ پر یوز کیا گیا ہے. تو یہ اسی طرح قرآن تھا. تو ایکسپلین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس وہ لڑکی جو، یا وہ چیز جو ابھی جو ٹیبل پر رکھی ہے، اگر وہ کرتے ہیں جو ملانے والی ہوتی ہے، اس کو موصولہ کہتے ہیں. الذی بھی آپ کو معلوم ہے اسے موصولہ ہی ہے، یعنی کہ پیچھے والی چیز سے آگے والے کا ابھی جوڑ ہے، ملا رہی ہوتی ہے. تو الذی کی جگہ پر یوز آئے گا، جس نے کی میننگ میں آئے گا. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش باہم مختلف ہے، باہم آپس میں یا ایک دوسرے سے اس طرح سے. کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے، اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے. تو یہی ہے ہماری کوششیں الگ الگ، اور اس کا رزلٹ بھی پھر اسی حساب سے الگ الگ ہونے والا ہے. یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے. تین چیزوں کی قسم کھائی گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بات پر قسم کھائی وہ یہ کہ ہر انسان کوشش کر رہا ہے، الگ 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 ہیں ہر ایک کی کوششیں. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
نہیں، ان سعیکم لشتیٰ، آیت نمبر 4 جو ہے وہ جواب قسم ہے. شتیٰ، شدید، مختلف کی جمع ہے، جیسے مرید کی جمع مرضا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی ہوتا ہے مختلف، ڈفرینٹ. سعیکم، کوششیں تمہاری، لشتیٰ، ڈفرینٹ ہے، الگ الگ ہے. فاما من اعطا واتقا، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا، خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے محارم سے بچے گا، تو کیا ہوگا آگے؟ پھر جس نے کیا کرے گا؟ خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا. تو یہ ہمارا اس کی قرآن کی فیس دینا، یہ خیر کے کام میں خرچ کرنا ہے، اور کسی کی مدد کرنے میں، زکوٰۃ نکالنے میں، سب کے سب خیر کے کاموں میں. کہ آپ اپنا مال اپنا مال کہتے کہتے پھر انسان کو حکم ہوا اس میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ کسی اور کو دینا ہے، وہ تو واجب ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایسے ہی اللہ نے کرنے کے حکم دیے، تو آپ دیکھیں کر کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں، اس کا اجر بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں. آپ کو فوراً وہ چیز اگر نہ نظر آئے تو کچھ دن بعد، نہیں تو انشاءاللہ جو آپ نے دیا ہے وہ بڑھ چڑھ کر تو آپ کو واپس ملے گا ہی، بڑھتا تو ہے ہی، یہ بات تو پکی ہی ہے کہ وہ بڑھ کر ملے گا. اور اگر یہاں نہیں ملا، جہاں ایک ایک نیکی کو انسان ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی اس کے بچے مل جائیں تو اس سے پوچھنے لگے گا کہ تم میرے نیکی دے دو. کوئی اور دوست رشتے دار کچھ بھی مل جائے تو اس سے مانگنے لگے گا کہ بھئی میں نے دیکھو تمہیں ایک دفعہ پڑھایا تھا، تمہاری یہ مدد کر دی تھی، تمہارے شادی ہو رہی تھی اس میں ہم نے کر دیا تھا، یہ تھا وہ تھا، کچھ بھی یاد دلائے گا اور کہے گا کہ نیکی میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی، آج تم میرا بدلہ اتار دو، مجھے کچھ دے دو. مانگنے کا وہی طریقہ ہوگا، نیکی مانگے گا بس. تو دینے والا اس لیے چھپ جائے گا، اس کو فیس ہی نہیں کرے گا، اس کے سامنے ہی نہیں آئے گا اور دے گا بھی نہیں. تو ایک ایک نیکی اتنی قیمتی جب ہونے والی ہے تو اچھا ہی ہے کہ جو بھی ہم یہاں پر دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو ہمیں آخرت میں پوری طرح سے ملے. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے دینے کا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ جب اس سے پہلے گزرا تھا تو اس میں ساری باتیں گزری ہیں شاید، کہ آپ تھوڑا دیں گی اللہ کی راہ میں، وہ بڑھ چڑھ کر زیادہ ہو کر ملنے والا ہوتا ہے. اور یہ کہ جتنا جتنا آپ کسی کو قرضہ یہ چیز دیے ہوئے ہوتی ہیں، اتنا حدیث میں اللہ کی راہ میں روز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اتنا زیادہ. آپ نے کسی کو 1 لاکھ اگر دیا ہوا ہے، 1 لاکھ روز اسے خرچ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تو کیا ہماری اوقات ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی 1 لاکھ، ایک لاکھ پورا ختم خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں؟ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. اگر آپ کی استطاعت ہے اور کسی کو سامنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی کوشش کر کے کام کروا دینا چاہیے، اس کو دے دینا چاہیے. اور وہ اللہ کے پاس پھر بہترین، ایک تو بڑھ کے واپس بھی ملے گا، پھر ڈیلی اس کا اتنا زیادہ صدقہ بھی چل رہا ہوتا ہے، دوسرے کی مدد کرے، بہت بہت سارے فائدے ہیں الحمدللہ. اللہ کی راہ میں عطا کرنا ہے. اگر ہمیں اپنے لیے آسانیاں چاہیے ہیں تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. آپ دوسروں کے کام آسان کر دیں. آپ کسی کا ایسا مشکل کام جو ہو نہیں رہا ہو، پیسوں کے علاوہ بھی آپ اگر اپنی استطاعت عطا کریں کسی کو، اپنی خوشیاں اپنے اس میں سے بھی آپ کسی کو دیں، یہ بھی الحمدللہ صدقہ ہی کہا گیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے تسبیح بیان کرنا بھی، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ ساری چیزیں بتایا کہ صدقہ ہے. اور ہمیں لگتا ہے صدقہ یعنی امیر لوگ کا کام ہے، بھی ہم لوگ تو غریب ہیں. غریب ہیں، اچھا خاصا کھا پی رہے ہیں، جب پارٹی مرضی آتی کر لیتے ہیں، جہاں مرضی آتی گھومنے چلے جاتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، ان سے لے لیتے ہیں وغیرہ، سبھی تو چل رہا ہے. اللہ کی راہ میں تو اللہ نے تو گنتی بھی نہیں بتائی ہے کہ بھئی ڈیلی تم اتنا خرچہ کرو گی، ڈیلی اتنا دو گی، ڈیلی. ہماری مرضی ہے، آپ 1 روپے 2 روپے 10 روپے اتنا اتنا بھی، یہ بس نیت کی بات ہے نا. تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب
اللہ کی راہ میں اس طرح سے لگائیں کہ وہ پڑھنے پڑھانے پر ہو جائے، فیسیں ہوں یا پھر ہماری اپنی اچھی کتابیں ہوں، پین ہوں، یہ کچھ بھی ہو، یہ اللہ کی راہ میں لگانے کا ہوگا اگر آپ دینی علم سیکھنے کے لیے اسے لے رہے ہیں۔ اور اگر کسی کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں بھی پھر اسی کے اندر آئیں گی، من اعطا، تو جو کوئی دے گا۔ تو اس کے آگے ضرور لکھیں کہ ہمیں ہر کام میں ہمیں آسانی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنا مشکل ہو رہا ہے، لڑکی ڈھونڈنے کوئی نکلا ہے، رشتے ہی نہیں مل رہے ہیں، یا رشتے ہو گئے ہیں، وہاں ان کے یہاں گھروں میں آسانیاں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یا اسکول کی پڑھائیاں، کالج، کام کرنے، جاب دیکھنے، کسی بھی فیلڈ میں جب انسان نکلا ہوا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہی نہیں ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ والی آیت کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کاموں سے کہا، کہ کس کے لیے کہا، کہ اس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، جس نے اللہ کی راہ میں دیا۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، دینے کے الگ الگ ہم نے شکلیں بھی دیکھ لیں کہ آپ کی فیس جمع کرنا بھی قرآن کلاسز کی اللہ کی راہ میں لگانا ہی ہے، اس میں بھی دیر نہ کریں اور کوشش کر کے جلدی کر دیا کریں، کیونکہ ایک حساب نکالتے بیٹھنا، پھر سب کو دیکھنا کہ اس مہینے کی آئی، اس مہینے کی، یہ سب بھی ایکسٹرا کام ہے جس کا کسی کو پھر ذمہ داری دی جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے بھی ایک ایکسٹرا برڈن ہے، اور وہ خود شرم کرتی ہیں کہ کیسے میں بار بار روز یاد دلاؤں، کیا میں کتنی بار کہوں، مجھے خود شرم آتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی۔ وصدق بالحسنہ، اور نہیں واتقا، خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، محارم یعنی جو حرام کام ہے ان سے بچے گا۔ اللہ کا تقویٰ جب رہتا ہے تو خود ہمیں معلوم ہے کہ وہ شیلڈ ہمارے پاس رہتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں اور نیکی کے کاموں کی طرف جا کے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر محارم سے بچنا، یعنی کہ جو گناہ کے کام یا محرم کام یا حرام کام بتا دیے گئے ہیں جو ہمارے لیے حرام ہے، ان سے بچنا ہی ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے، کیونکہ چھوٹے کو تو چھوٹا سمجھ دیتے ہیں، اب کون، ان سے تو ہم روز ان کے آگے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے کہاں پردہ کرنا، کیسا لگے گا اگر ہم کہیں گے کہ ہم پردہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ کیا سوچیں گے کہ ہماری کوئی نیت بری ہو گئی تھی، جو ایسی ہو گئی تو ویسی ہو گئی، جو بھی ہو، اتنا اگر اس میں سے ایک بات بھی ہم اللہ کے لیے سوچ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، تب آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی زیادہ شرم آنی چاہیے۔ ان کے لیے تو ہم ہر اچھی بری بات چلے گا، دیکھیں گے، معاف کر دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کہتے، ان کی طرف سے تو کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، سب معاملہ تو بنا ہوا چل رہا ہے، سب تو ٹھیک ہے، ایسی باتیں لگاتے ہیں۔ اور جہاں کوئی ایسا ہو جائے کہ بھئی اب ان سے پردہ کرنا ہے، ان سے یہ کہنا ہے، ان سے وہ کہنا ہے، دیکھیں ہمارے پاس اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ کسی کو بھی قرضہ لیں تو لکھ لیں، یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ اب ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم اپنی بہن کو پیسہ دینے جا رہے ہیں، اس سے کہیں کہ تم ہمیں لکھ کے سائن کر کے دو، کیا سوچے گی کہ ہم لے کے بھاگے جا رہے تھے، کیا کہے گی کہ ہمارا یہ تھا، کیا کہیں دوسرا کیا سوچے گا، وہ کسی کو بتائے گی تو کہیں گے لو بہن سے مانگا تھا، اس نے ایک وکیل بنایا، اس نے ایک پرچہ۔ ہاں جی، آپ کریں اور سیدھے بتا دیں کہ بہن ہم تمہیں بہن ہونے کی وجہ سے ہی دے رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے کہا ہے دینا چاہیے، یہ ثواب ہے، یہ سارے میرے خود کے اپنے فائدے ہیں کہ مجھے اجر ملتا رہے گا، دوسرا یہ کہ تمہاری ضرورت ہے اس لیے اور میں دے رہی ہوں۔ سب باتیں وہی ہی ہیں، لیکن میرے رب کا حکم آ گیا بیچ میں کہ لکھ کر دو اور لو۔ یہاں تک کہ ہمارے ٹیچرز تو اس کے لیے بھی مدرسے میں کہہ دیتی تھی کہ بھائی کوئی آج کینٹین گئے، دیکھا ارے پرس میں پیسے نہیں ہیں، ارے بھول گئے، اچھا یہ وہ، تو بازو والی کہتی تھی کوئی بات نہیں، ہم دلا دے رہے، کل دے دینا، تو لو یہ پیسے رکھ لو اتنے، کل واپس کر دینا۔ تو وہ جو وہ پرس رکھ لو والا پارٹ ہوتا تو کہتی تھی کسی تیسرے کو آپ اس کے اوپر وہ وکیل بنائیے، لکھیے، سائن کروائیے، دوسرے کے بھی اس کی بھی گواہ بنائیے، پھر آپ دیجیے۔ تو یہ ہوتا ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ جب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آ جائیں گی کہ یہ بہن کیا سوچے گی، ہاں بہن کو ہو سکتا ہے کہ سچوا دے، شیطان دماغ میں ڈال دے، بس ویسے وہی کام ہی ہے اس کا، صرف وہی کام ہے، تو بیچارہ اپنے ڈیوٹی پہ لگا رہتا ہے، بہت ضعیف، بہت تھکا ہارا، بہت ٹوٹا ہوا، بہت بھگایا ہوا، دھتکارا ہوا، ایسا ہے بیچارہ۔ تو
اس سے تو ڈرنے کے بجائے ہمیں اپنے ایمان کو، ڈرنے جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس ڈرانے جیسا. ہاں، اپنی نفسی کمزوری جو ہے وہ ہماری اگر چل رہی ہو تو ہم اس سے ضرور ہمیں ڈرنا چاہیے. کب ہم اس کی باتوں میں آ جائیں اور کب پھسل جائیں. تو اللہ ہم سب کو اعلیٰ ایمان کی اعلیٰ مرتبے پر رکھے. آمین. کہ ایمان کی ہی طاقت تھی جو شیطان جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جایا کرتا تھا، ڈرا کرتا تھا. اتنا پاورفل ایمان ہونا چاہیے. آمین یا رب. اوکے. تو خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، محارم سے بچے گا. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ ایسے بیٹھ کے تھر تھر کانپنا نہیں. اللہ سے ڈرنا ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، تب آپ پتہ چلے گا کہ واقعی آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. حرام کام چھوڑ دیں تب پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی آپ کے اندر تقویٰ ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ تمباکو کھانے کے لیے منع ہے، اور اپنے جان کو، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ بھائی کسی کو شوق ہے کہ وہ اچھی نیند آ جائے تو وہ کوئی ایک ٹیبلٹ آتی ہیں، وہ ایسے ہی اینٹی الرجی آتی ہیں جس سے تھوڑی نیند آ جایا کرتی ہے، یا کوئی کھانسی کی دوائیں ایسی آتی ہیں جس سے نیند آ جاتی، تو وہ اسے لے کر آئے دن یوز کر لے اور سو جائے. تو اس وقت کے لیے تو اچھا ہے، لیکن ایکسٹرا دوا کھانے سے ہمیں معلوم ہے کہ کڈنی پہ اور کہاں 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 کیا کیا فرق پڑتے ہیں. تو اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو دھیرے دھیرے نقصان پہنچانا بھی حرام کام. اسی وجہ سے کہنے والا تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کوئی چکر، یا مجھے تو نشہ نہیں چڑھتا جب میں تمباکو کھاتی ہوں یا جب میں سگریٹ پیتی ہوں. تو وہ اس چیز کا یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو فوراً نشہ نہیں چڑھ رہا تھا. وہ کہ اللہ نے نشے کی چیزیں منع کی ہوئی، اس سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں مجھے اچھا لگتا ہے، عادت ہو گئی ہے، یہ بات ہے. تو وہ اگر ایسے ہی ہے تو اسے انسان دھیرے دھیرے چھوڑے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں کیا تکلیف ہے، اور اللہ کے لیے اس کو بھی پھر چھوڑ دینا تقویٰ آئے گا. تو یہ ہماری ڈیلی کی چیزیں، آپ کو خود اپنے لیے معلوم ہوگا کہ آپ کہاں پر اللہ سے نہیں ڈر رہی ہیں، اور بغیر ڈرے پھر حرام کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ہم پڑ رہے ہیں. گیدرنگ بھی بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ بھئی جب سب عورتیں بیٹھی ہوں، یا پھر سبھی لوگ مل کے بیٹھے تو وہ کہ کزنس آ جاتے ہیں، بھائی لوگ، تو بہت اچھا لگتا ہے. ان لوگ بہت مذاق کرتے ہیں، وہ ایسے کھیلتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. حرام ہے آپس میں اس طرح سے گیدرنگ بیٹھنا، حرام کام ہے. تو جو بھی کام ہے آپ کے حرام ہے، ان کاموں کو ہمیں چھوڑنا ہے. اور کیوں چھوڑنا ہے؟ فیلنگ کے ساتھ، اللہ سے ڈر کے، تقوی اختیار کر کے. اللہ نے منع کیا ہے گناہ کے کاموں سے بچتے ہوئے، نیکی کے کاموں کی طرف جاتے ہوئے، اس طرح سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آیت نمبر خیر کے 5 کا 5 ہو گئی. 6 ہے وصدق بالحسنى، اور نیک بات کی تصدیق کی یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا. ٹھیک ہے. نیک بات کی تصدیق کی کرنا یعنی کہ اس نے جو بھی سچ بات ہے اس کو سچ مانا ہوا ہے، یا اس نے اس بات کو بھی تصدیق کی ہوئی ہے کہ میں نیکی کر رہی ہوں، مجھے اس کا اچھا صلہ ملے گا. ٹھیک ہے. یا کر کے جو لکھا ہے، یعنی نیک بات کی تصدیق کی ہے یا نیک صلے کی تصدیق کی ہے، سیم ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اس کو جب وہ انسان جب بھی اچھے کام کرے، ہمارے اندر دیکھیں ایک اور فیلنگ آتی ہے کہ ہم اچھا کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا تعریف کرے گا، سامنے والے کو اچھا لگے گا، اس لیے ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ان کو ابھی دیکھنا ہم ایسے کھڑے ہو کے کریں گے اور ان کو اچھا لگے گا. تعریف نہ بھی کریں، ہمارے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسکرائیں گی، یہ خوش ہوئیں گی، سامنے والے کو اچھا لگے گا. پھر جب زیادہ انسان کرنے لگتا ہے تو وہ اچھا لگانا بھی اسی لیے لگاتا ہے کہ میں اسے اچھا لگنے لگوں، اس لیے میں اس کے ساتھ اچھا کام کر رہی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چینجز آپ دیکھیں، شیطان انسان کی خون کی کمزور ضرور ہے، لیکن وہ بیٹھتا نہیں ہے ہماری طرح کہ بھئی ابھی تو بڑا ٹائم ہے، اس انسان کے پیچھے تو میں کب سے محنت کر رہا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. 6. تو کہاں پر ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کیسے
لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر طرح سے پہلے مزاج سمجھے گا کہ بھئی اس طرح سے نہیں مان رہی ہے، اب چلو اور چھوٹے پیمانے پر اور چھوٹے لیول پر لے کے آتا ہوں، اس کو یہ کہوں گا، یہ کروں گا، تو چلو اتنا نہیں مان رہی ہے تو اتنا ہی مان جائے گی، تو ہم دیکھیں ہمارا لیول کتنا ہے، کتنا ہم نہیں مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم نیک کام کریں تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، سامنے والا خوش ہوگا. بہت لاسٹ میں ہمارے پاس یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی انسان ہے، اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن ہمارا ڈیل سامنے والے سے ہی چل رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر ہمارا جان جو ہے، ہمارا ٹرن جو ہے وہ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی جا کے ہم اسے یہ چیز دیں گے، دیکھنا وہ کتنا خوش ہوئے گی، وہ کتنا ہمارے یہ، تو وہ اللہ کو خوش کرنے والا پارٹ جو ہے وہ بھی اس سے چلا جا رہا ہوتا ہے. تو ان کا ضرور ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اپنی اس کا، کہ اچھا صلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کا بہترین صلہ ملے گا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے وغیرہ. یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا. دیکھیں یہاں تفسیر میں کیا ملا، وصدق بالحسنی کے لیے، تو قرآن سے کی تصدیق کے لیے بھی مفسرین نے بیان کیا ہوا ہے. اور یہاں پر صرف اتنی بات آئی بھی ہے کہ جیسے کہ یہاں انہوں نے بتایا کہ اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی کہ اچھا صلہ اسے ملے گا، یا اوپر جو گزرا کہ من اعطا، وہ جو انفاق کرے گا، انفاق نفقہ سے بنا ہوا خرچ کرنے سے، جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور جو وہ تقوی اختیار کرے گا، اس کو اللہ کے یہاں بہترین اجر ملے گا. وصدق بالحسنی، یہ اس کی تفسیر میں یہ بھی آ رہا ہے. دونوں باتیں آپ لوگ انشاءاللہ لکھیے گا اور اچھے سے سمجھیے. تو کیا ہوگا، فا مانے تو، سین مانے ہوگا، ایسا عنقریب ایسا ہوگا، نون مانے ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یسر کر دیں گے. یسر ہو بھی اس کے اندر الگ سے ایڈ ہے، تو کتنے سارے ایڈ ہیں، صرف یا سین رو جو تھا وہ اس کا روٹ ورڈ تھا. باقی آپ کہیں وہ اتنا بڑا ورڈ آ گیا آپ تو پورا یاد کرنا پڑے گا، نہیں، آپ کو سارے ان کے سب کے معلوم ہے. فَسَنُ يَسِّرُهُ، اتنا بڑا ورڈ آ گیا، نہیں، سارے کھول کے الگ کر دیں، فا الگ، سین الگ، نون الگ، یسر ورڈ آ گیا اور ہو الگ. تو 5-6 پارٹ آپ اس کے اگر بنا دیں گے تب بھی آپ کو ایزی. بیچ میں لیسرا، لی مانے لیے، ال کے بارے میں اچھا آپ سبھی کو معلوم ہے نا کہ جب لی اٹیچ ہو جاتا ہے ال میں تو حمزۃ الوصل جو لکھنے میں لکھی جاتی ہے اور جب ہم وہیں سے شروع کریں تو پڑھی جاتی ہے، اور اس کی ٹائمنگ ہے کہ کبھی نہیں پڑھی جاتی ہے، لکھی تو ہر وقت جاتی ہے لیکن کبھی لیکن لی اگر آ جائے تو اس وقت لکھی بھی نہیں جاتی. اب یہ لیل یسرا ہی پڑھا جائے گا، الیسرا، لی الیسرا، ایسے آپ الگ الگ اس کو نہیں کر سکتی، یہ اٹیچ ہو گیا اسی کے ساتھ لیل یسرا ہی سے آپ کہیں گی اگر ایک ورڈ بھی آپ کو پڑھ کے سنانے کہا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کی راہ کی توفیق دے دیں گے. یہی تو چاہیے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. تو صرف 2-3 چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. آسان ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں عطا کرنا شروع کر دیں، بہت آسان ہوتا ہے. پیسہ دیں، اپنا علم دیں، اپنی صلاحیتیں دیں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں دیں. یہ ساری چیزیں جو دینے کے اندر آئیں گی، من اعطا، جس نے دیا، اللہ کی راہ میں دیتا رہا، تو اس کے لیے آسانی آئیں گی. اور ہم لوگ کہتے ہیں کام نہیں بن رہا ہے، یہ مشکل پڑی ہے، وہ مشکل بن رہی ہے، تو اللہ کرے کہ ہم سب دینے والے بنے. ابھی تھوڑے دن پہلے حدیث گزری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے اپنے کمزوروں کو ڈھونڈو، ضعیف کو ڈھونڈ کے لاؤ میرے لیے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ ان کو کھلائیں پلائیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. تو کچھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو میرے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ بتاؤ مجھے کہاں ہیں. پھر بتایا انہوں نے کہ ان کے ساتھ اچھا کرنے پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ رزق آتا ہے. تو سبحان اللہ، نون ہم کے لیے ہے، جمع کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے. میں آتا ہے لیکن تعظیماً نحنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے ہم یوز کرتے ہیں، پلورل کے لیے یوز ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ تو یسرو،
یو یسرو ہو سکتا تھا، وہ آسانی کرے گا، نو یسرو ہم آسانی کریں گے، یسرو میں آسانی کروں، اعوذ میں حمزہ الف لگا رہتا ہے نا حمزہ. چل یسرا آسان کا مطلب نیکی، اور الخصلۃ الحسنى اچھی خصلت ہے. آسان کا مطلب نیکی اور اچھی خصلت میں سے ہے، یعنی ہم اس کو نیکی و اطاعت کی توفیق دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پیسہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہمیں اجر بھی عطا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ. چھوٹا میں اوکے. جی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم اب آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی. سلو بھی آ رہی ہے شاید. ہاں جی چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. نیکی کی جو کہ اچھی خصلت ہے، یعنی ہم اس کو نیکی و اطاعت کی توفیق دیتے ہیں، تو اطاعت کی بھی توفیق ملے گی. آسانی کی طرف اللہ تعالیٰ جب بڑھائیں گے تو آسان راہ ہمارے لیے. ابھی نیکی کے کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر کا دل لگتا ہے، پھر ایسا چاہتا ہے نہیں چھوڑ دو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اپنے کام کو دیکھو، گھومنے چلی جاؤ، اس سے ملنے چلی جاؤ، ایسا دل چاہنے لگ جا رہا ہوتا. تو یہ آسانی بھی ہمیں چاہیے ہوگی. اللہ کا ڈر، آپ زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کر لیں اور گناہ کو گناہ سمجھنا شروع کر دیں اور اللہ کی راہ میں عطا کریں. یہ بہت ہی آسان کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کو بتا دیے، تو اس کو اچھے سے لکھنا ہے اپنے پاس ہم لوگوں کو حوصلہ علم میں، اور اس کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، توفیق دیتے ہیں. ایک تو توفیق دے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے اس کے مال وغیرہ نہیں لے لیتے ہیں، اس سے سیکھنے سمجھنے سجدہ ان سب کی توفیق لے لیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کو راضی رکھنے والے ہوں، اور طریقے یہی ہیں، آسان طریقے. عطا کریں، صدقہ کریں، دوسروں کی مدد. دیکھیں ابھی دیکھا کہ ایک کسی نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی کام کرنے والی آتی ہے اور وہ اتنی غریب ہے، اتنی غریب ہے کہ اس کے گھر میں گھر تو گھر جیسا ہے ہی نہیں، بس ٹین لگا ہوا ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں یا کیا ہے، دیوار ہے نہیں ہے، زمین بالکل کچی، کوئی لائٹ نہیں ہے، اور چولہا ہے تو لیکن کبھی کبھی گیس کوئی دے دیتا ہے پیسے تو آ جاتا ہے، ورنہ وہ کہیں ادھر ادھر سے لائٹ مانگ کے ایک پنکھا چلا لیتی ہیں تار لے کے. وہ تار بھی جو لگاتی ہیں تو اس کا بھی وہ پیسہ دیتی ہیں کہ بھئی کچھ پیسہ جب ان کے پاس آتا ہے، جب وہ ہوتا ہے تب ان کو تار مل جاتا ہے، تب وہ لگا لیتی ہیں. اتنا اتنا غریب. اور تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں مل کے، اور ایسے لوگ اگر تھوڑا بھی حساب بنا لینا تو پورا محلہ مل کے، پورے محلے میں ایسے لوگ کتنے ہوتے ہوں گے بھائی. اگر 8-10 اچھے سے کھانے والے ہوتے ہیں تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہر 8-10 کے بعد اتنا غریب کوئی رہتا ہے، زیادہ تر اچھے لوگ رہتے ہیں. تو اگر مل کے سب تھوڑا بہت دیکھ لیں کہ بھائی بیمار بھی ہیں، وہ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سبھی کچھ ہے، تو
اس کو یہ اب اتنی زیادہ اذیت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگر ہم سب عطا والے بن جائیں تو ایک حساب بنا لینا ماشاءاللہ تو ہمارے پاس بھی بڑھتا جاتا ہے اور سامنے والے کا بھی کام نکل جاتا ہے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے. اگر آپ ان کو دینا چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کسی ایک کے ساتھ ایسا کام کر رہی ہیں جو آپ اس کو دیتی ہیں تو وہ دعا کر دیتا ہے، یا آپ اس کو دیتی ہیں اس کا رزق آپ کے پاس اترتا ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے آپ کو بھی مل جاتا ہے اور آپ اس کو دیتی ہیں اس کا بھی پورا ہو جاتا ہے. جس دن اس کو دینا بند کر دیں گی ہو سکتا ہے کہ ہمارا خود کا بھی بند ہو جائے. تو یہ بہت ہی سمپل اور بڑی چیز ہے، خطرناک چیز بھی ہے کہ کتنا باریکی ہے کہ پتہ نہیں ان کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو حدیث ہم بتا رہے تھے بتایا کہ ان کے تھرو تمہارے رزق آتے ہیں، کہ اس لیے آتے ہیں تمہارے پاس کہ تم ان کو دیتی ہو. تو اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کا اگر کسی کو تھوڑا بھی امیجن کر لیا جائے کہ آج کل تو کتنی پریشانی مسلمانوں کے اوپر چل رہی ہے، کیسے وہ برداشت کر رہے ہوں گے. تو چلیں ہمیں تھوڑا ضروری کام ہے، ہم لوگ یہیں پر رکیں گے اور آیت نمبر 7 کو ریپیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. چلیں تھوڑا ہی سا ٹائم رہتا ہے، 12 منٹ ہے آج. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.